یوٹیوب کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں مختلف پروڈکٹس بیچنے والی بڑی بڑی کمپنیاں پائی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی کمپنی اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتی ہے تو اس کی مارکیٹنگ کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ٹی وی اشتہارات، بل بورڈز، انعامی اسکیمیں اور دوسری میڈیا کیمپینز مارکیٹنگ کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ کمپنیاں بڑی بڑی غلطیاں بھی کر جاتی ہیں جو کہ نہ صرف ناقابل تلافی نقصان کے پہنچاتی ہیں بلکہ کمپنی کی شہرت پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی معروف ترین کمپنیوں کے عجیب و غریب اور بے وقوفانہ مارکیٹنگ کیمپینز کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ان کمپنیوں کی نہ صرف مقبولیت کا گراف نیچے گیا بلکہ ان کے ریونیو پر بھی بہت گہرا اثر پڑا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ناظرین، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے میکڈونلڈز کی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ کی کمپنی ہے۔ 1984 میں اولمپکس امریکہ میں منعقد ہوئے۔ اولمپکس کی وجہ سے میکڈونلڈ نے امریکہ میں ایک دلچسپ انعامی اسکیم متعارف کروائی جس کا نام تھا یو ون وین یو ایس ون۔ اس اسکیم کے مطابق جو بھی کسٹمر میکڈونلڈ آتا اسے ایک پاس دیا جاتا۔ اس پاس پر اولمپک کے کسی بھی ایک کھیل کا نام لکھا ہوتا۔ اگر امریکہ اس کھیل میں گولڈ میڈل جیت جاتا تو اس گاہک کو بگ میٹ برگر مفت دیا جاتا، اور اگر امریکہ سلور میڈل جیتتا تو کسٹمر کو مفت فرائز دیے جاتے، اور اگر امریکہ اس کھیل میں کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہتا تو کسٹمر کو فری کوک ملنی تھی۔ میکڈونلڈز کو لگتا تھا کہ 1964 کی طرح اولمپکس میں امریکہ صرف 34 گولڈ میڈل جیت سکا تھا، تو اس دفعہ بھی بہت کم میڈلز امریکہ کے حصے میں آئیں گے اور انہیں بہت کم لوگوں کو مفت بگ میٹ برگر دینے پڑیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اس سال اولمپکس امریکہ میں ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے رشیا نے اولمپکس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور گزشتہ ریکارڈ کے مطابق زیادہ تر گولڈ میڈلز رشیا کے ہی حصے میں آتے تھے۔ لیکن اس بار جب رشیا مقابلے کی دوڑ سے ہی نکل گیا تو امریکہ 83 گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میکڈونلڈز کو مفت برگر ہزاروں لوگوں کو کھلانے پڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مختلف جگہوں پر برگر ختم ہونے لگے۔ میکڈونلڈز کو یہ انعامی اسکیم کافی مہنگی پڑی، اور اس سال میکڈونلڈز کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ اسکیم ان کے لیے درد سر بن گئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سیلو الیکٹرونکس کی۔ سیلو الیکٹرونکس امریکن کمپنی ہے اور ان کے سٹورز جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 1986 میں کمپنی نے ٹی وی پر ایک اشتہار چلایا جس کی ٹیگ لائن کچھ یوں تھی: آفرنگ سٹیریو فار 299 بناناز، یعنی 299 کیلوں کے بدلے نیا سٹیریو سسٹم لے جاؤ۔ کمپنی کی دانست میں کیلے کا لفظ صرف فرضی تھا، اور اشتہار میں اس لائن کا مطلب صرف اتنا تھا کہ سٹیریو سسٹم انتہائی کم قیمت پر مل رہا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ لوگ واقعی کیلے لے کر ان کے سٹور پر پہنچ جائیں گے، اور اگلے دن واقعی ایسا ہی ہوا کہ درجنوں لوگ ہزاروں کیلے لے کر سٹور پر پہنچ گئے، اور سیلو الیکٹرونکس کو مجبوراً ان سے ہزاروں کیلے لے کر سٹیریو سسٹم دینا پڑا۔ ان کو صرف ایک ہی دن میں ہزاروں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، اور بعد میں سیلو الیکٹرونکس نے وہ تمام کیلے ایک چڑیا گھر کو ڈونیٹ کر کے اس اشتہار کو واپس لے لیا، اور اگر کمپنی ایسا نہ کرتی تو کمپنی کا دیوالیہ نکل جاتا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ سب کے پسندیدہ اور مشہور مشروب کمپنی یعنی پیپسی کی۔ یہ دلچسپ واقعہ فلپینز میں پیش آیا جس کی وجہ سے بات فسادات تک جا پہنچی۔ 90 کی دہائی میں کوکا کولا پیپسی سے لیڈ کر رہا تھا۔ پیپسی نے سیلز کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کا نام دی نم فیور تھا۔ دراصل پیپسی نے اپنی تمام پروڈکٹس کی بوتل کے ڈھکن کے نیچے ایک 3 ڈیجٹس کا نمبر انٹر کیا۔ لوگوں کو یہ نمبر سنبھال کر رکھنا تھا۔ آخر میں ان نمبرز پر
پیپسی 1000 سے لے کر 10 لاکھ پیسوں کا انعام دینے کا اعلان کر چکی تھی۔ پیسو جو کہ فلپینز کی کرنسی کا نام ہے، پیپسی نے فیصلہ کیا کہ جس کا بھی نمبر 349 یعنی کہ 349 نکلے گا اس کو گرینڈ پرائز یعنی کہ 10 لاکھ پیسو دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت کے تقریباً 50 لاکھ بنتے ہیں۔ پیپسی کے مطابق نمبر 349 صرف ایک بوتل کے ڈھکن میں موجود ہونا تھا۔ اس سکیم کی وجہ سے پیپسی کی سیلز 40% سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس سکیم میں 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے حصہ لیا۔ لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ پیپسی سے گڑبڑ ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ پیپسی کی 8 لاکھ بوتلوں کے ڈھکن کے نیچے نمبر 349 پرنٹ ہو گیا، یعنی کہ جہاں ایک بندے نے 10 لاکھ پیسوں کا انعام جیتنا تھا، اب وہاں 8 لاکھ سے زائد لوگوں کے پاس 349 نمبر موجود تھا۔ جلد ہی 4,90,000 لوگوں نے انعام کی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ پیپسی کمپنی مصیبت میں پڑ گئی، یہاں تک کہ فلپائن میں فسادات شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پیپسی کے ٹرکوں اور ویئر ہاؤسز پر دھاوا بولنا شروع کر دیا۔ ان فسادات میں 5 لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے۔ یہ کیس تقریباً 14 سال تک چلتا رہا اور آخر کار 2006 میں عدالت نے پیپسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کیس تو بہرحال پیپسی